بارے میں کیا فرمودات، کیا ارشادات پیغمبر کے. دیکھیے کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ولایت ایک اساسی مسئلہ ہے، ولایت ایک بنیادی مسئلہ ہے. یعنی دین کی عمارت بھی اسی پہ قائم ہے، دین بھی اسی پر قائم ہے، عبادت کا دار و مدار بھی اسی پر قائم ہے، اور دین کی تکمیل کا دار و مدار بھی یہی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا. یہ لطف الہی ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، احسان ہے خداوند متعال کا. حدیث میں پڑھ چکا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ احسان ہے خداوند متعال کا کہ جس نے ہمیں اس درس سے وابستہ کر دیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا اس درس سے وابستہ ہونے کے بعد پھر اس ولایت کی قیمت بھی ہے جو آپ کو اور میں نے ادا کر دی. میں نے ولایت کے فضائل تو آپ کے سامنے بیان کیے، لیکن ولایت کی قیمت کیا ہے، ولایت کی ارزش کیا ہے، ولایت اور محبت کے تقاضے کیا ہیں، ولایت رکھنے والوں کے لیے آزمائشیں کیا ہیں، ولایت رکھنے والوں کے دل میں، جن کے دل میں ولایت ہے ان کا امتحان کیا ہے، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کی مصیبتیں کیا ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی علی کی محبت دل میں رکھ لے، اہل بیت کی محبت دل میں رکھ لے تو وہ آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا. علی کی محبت اور آسائش ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے گا، علی کی محبت اور آسائش ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے. علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ مشکلات کا سامنا ضرور کرے گا، اس کے لیے مصیبتیں ضرور ہوگی. یاد رکھیے گا. ایسا نہیں کہ علی کی محبت بھی دل میں رکھو اور پھر دنیا سے دور رکھا ہو کہ دنیا ہمیں تنگ بھی نہ کرے، دنیا ہمیں چھیڑے بنا، دنیا ہمیں مجلس بھی آسانی سے کرنی دے، دنیا ہمیں اذان سے ولایت کا اعلان بھی آسانی سے کرنے دے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو پوری تاریخ ہے آپ کی. جس نے ولایت سے، جس نے علی سے محبت کا اظہار کیا، جس نے ولایت کا دعویٰ کیا کہ میں علی کی محبت کرتا ہوں علی سے محبت کا دعویٰ کیا، تو پوری تاریخ اپنی اٹھا کر پڑھو کہ جس نے جس زمانے میں بھی علی سے محبت کا دعویٰ کیا، علی سے عشق کا دعویٰ کیا، اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے، قیمت ادا کی ہے. تو میں بھی بات بنا رہا ہوں، مقدمہ بنا رہا ہوں، آج اس طرف آئیں گے، پھر بتائیں گے آئندہ مجالس کے اندر کہ مقام علی ہے کیا، جس کی آپ قیمت ادا کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. آج بات کریں گے یہاں پر جو آپ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مشکلات ہیں، یہ امتحانات ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ مومن کے لیے ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے. ورنہ 10,000 قومیں رہتی ہے اس ملک کے اندر، ہزاروں لوگ اس ملک میں رہتے ہیں پوری دنیا میں، نہ ان کی عبادت میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، نہ ان کی عبادت میں کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، سب آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ علی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہی آپ حسین کی مجلس کرتے ہیں، مصیبت شروع ہوتی نہیں ہوتی ہے. تو بھائی یہی تو قیمت ہے، اسی میں تو ثابت قدم رہنا ہے، یہی تو قیمت ہے. اور میں تو اپنا عقیدہ بالکل برملا کہتا ہوں کہ جس دن، یہ میرا عقیدہ ہے، مجھے نہیں معلوم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، جس دن لوگ علی کی محبت میں تمہیں نشانہ بنانا چھوڑ دے، تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دے، تو اپنے گریبان میں جھانک لینا کہ کہیں علی کی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی ہے، کہیں علی کی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی. اگر محبت ہے علی کی تو پھر مصیبت کے لیے بھی تیار ہو. اور قرآن کہہ بھی رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے آسم الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان کا اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اتنا کہہ دینا کہ ہم مومن ہو گئے بس خدا ان کو چھوڑ دے گا، نہ کسی مصیبت میں ڈالے گا، نہ کسی آزمائش میں ڈالے گا، نہ کسی امتحان میں ڈالے گا؟ نہیں. پروردگار کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو صاحبان ایمان تھے کہ جنہوں نے ایمان لانے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہمیں انہیں بھی آزمایا تھا، انہیں بھی امتحان میں ڈالا تھا. کیوں؟ اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم مومن کو مصیبت میں، امتحان میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کتنے لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. خدا دیکھنا چاہتا ہے نا، خدا دیکھنا چاہتا ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، مومن وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، مومن وہ ہے جو علی کی امامت کا قائل، علی کو امام مانتا ہے. بلکہ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد.
کافی میں سے نقل کیا اور یہ مستند حدیث ہے. یہ ہمارے بعض حضرات مومن بڑے خوش ہوتے ہیں نا جن پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کبھی کوئی نقصان جن کا نہیں ہوتا، جو کبھی کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، وہ بڑا شکر ادا کرتے ہیں خدا کا. پروردگار تیرا شکر ہے ہم پر آج تک کوئی مصیبت نہیں آئی، پروردگار تیرا شکر ہے ہمارا کاروبار میں آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، پروردگار تیرا شکر ہے ہم پر کوئی پریشانی نہیں آئی. یہ جو حدیث پڑھو اس کی روشنی میں آپ کو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا سے توبہ کرنی چاہیے. پروردگار تو نے مجھے ان آزمائشوں کا اہل ہی نہیں سمجھا، تو نے مجھے اس آزمائش کا اہل ہی نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو حدیث معلوم نہیں ہے نا. امام حدیث کیا بتا رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی شخص مومن، پھر کہہ رہا ہوں مومن کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں علی کی ولایت، مسلمان ہونا الگ ہے، مومن ہونا الگ ہے. مسلمان بہت سارے ہیں، مومن ہوئے کہ جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہے. تو امام کہہ رہے ہیں، الفاظ بدل کے کہہ رہا ہوں کہ امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی ہماری ولایت، ہماری محبت کا اظہار کرے، ہماری محبت اپنے دل میں رکھتا ہو، کم سے کم 40 دن میں اس پر کوئی مصیبت نہ آئے تو اس کے مومن ہونے پر شک کرنا. کیا کہہ رہے امام؟ کہ جو ہماری ولایت، ہماری محبت کا دم بھرتا ہے، جو ہماری ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، کم سے کم 40 دن اس پر مصیبت نہ آئے، اس پر نقصان نہ ہو، اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، تو وہ شکر ادا نہ کرے کہ مجھے پریشانی کیوں نہیں ہوئی، کہ اللہ کا شکر ہے آج تک مصیبت نہیں آئی، پریشانی نہیں ہوئی. امام کہہ رہے ہیں اس کے مومن ہونے پر شک کرنا، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے ہو نہیں سکتا کہ 40 دن میں اس پر کوئی مصیبت نہ آئے. اللہ تو مومن ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے، امتحان میں رہتا ہے. دیکھیں مصیبت میں آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. اگر کوئی مصیبت میں آتا ہے، کوئی امتحان میں آتا ہے، کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ بس سمجھے خدا ناراض ہو گیا. ہاں کچھ موارد ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، ورنہ آزمائش امتحان ان چیزوں میں نہیں ہوتا ہے. نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کسی اور مشکل میں آ جائے تو یہ مت سمجھو خدا ناراض ہو گیا. آزمائش کے بعد خدا یہ یاد رکھیے گا، اور ابھی قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، جتنا بڑا خدا انسان کا امتحان لیتا ہے، قیامت کے دن اتنا بڑا اسے مقام عطا کرے گا. یعنی جتنی بڑی آزمائش، جتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منزل. یہ مت سمجھا کرو کہ ہم سے اللہ ناراض ہو گیا تو اس لیے مصیبت میں ڈال دیا. نہیں، اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے تمہارے مقام کو بڑھا رہا ہے، تمہارے ایمان کو بڑھا رہا ہے. حضرت ابراہیم کی مثال قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو مصیبتوں میں ڈالا تھا، امتحانات میں ڈالا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، اور جب یہ سارے امتحانات سے ابراہیم گزر گئے تو کیا کیا؟ اللہ نے تنزل نہیں کیے، اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما. اس امتحانات سے گزرنے کے بعد ہم ابراہیم تمہیں یہ انعام دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کے امام بنو گے، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. یعنی امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ، مقام میں اضافہ، مرتبے میں اضافہ. صلوات علی محمد و علی محمد. ولایت کی قیمت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جہاں محبت اہل بیت ہوگی، یقین رکھو وہاں مصیبت ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں علی کی ولایت ہو اور وہاں پر مصیبت نہ ہو. اور یہی تمہاری تاریخ ہے، یہی تشیع کی تاریخ ہے، یہی آپ کی تاریخ ہے. آج چھوٹی سی مصیبت آتی ہے کہ کب تک ہوگا بھائی، کب تک لوگ مریں گے، کب تک لاشیں اٹھائیں گے. یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا. آپ کے ایک دھماکہ ہوا فوراً لوگ پریشان ہو گئے، یہ کب تک لاشیں اٹھائیں گے. یہ باتیں وہ کرتے جنہوں نے شیعت کو پڑھا ہی نہیں کی. یہ بیچارے وہ مظلوم لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتا کچھ نہیں ہو، لیکن وہ بیچارے مظلوم ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی تاریخ پڑھی نہیں ہے. اپنی اگر تاریخ اٹھا کر پڑھو تو خدا کی قسم پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک کروڑوں شہید دے چکے ہو. اتنی شہادت دینے کے بعد کیا تشیع ختم ہو گئی ہے؟ اتنی شہادت دینے کے بعد علی کا ذکر ختم ہو گیا؟ اتنی مصیبت کے بعد علی کا نام مٹ گیا؟ جتنی آزمائشیں، قربانیاں بڑھتی چلی گئی، ذکر علی بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. بنو امیہ نے 70
آپ چوڑے جاتے میں چوڑا جاتا ہوں. ادھر اعلان کیا مجلس میں 100 آدمی آ گئے, 200 آدمی آ گئے, 5000 آدمی آ گئے, 10,000. تو یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے بھائی. اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو آپ یہاں ہوتے؟ اگر مصیبتوں سے نہ گزرتے کوئی مجلس میں آتا؟ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے, ان کی قربانیاں ہیں. اور آج تھوڑا سا ذکر وہی کروں گا کہ ولایت کی قیمت کیا ہے. اور یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں, میرے سامنے جوان بھی بیٹھے ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے, بزرگ تو بیٹھے ہیں لیکن جوان اور جو بچے بیٹھے ہو نا, تو کوشش کیا کریں ان کے سامنے یہ باتیں کریں کہ پتہ پڑے تمہاری تاریخ ہے کیا, تم کس مکتب سے تعلق رکھنے والے ہو, تمہارا مکتب ہے کیا, تمہارے مکتب کی حیثیت اور مقام کیا ہے. اور آخر میں اشارہ کر دوں گا کہ آج تم کہاں پہنچ چکے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے ہاں بھائی, یہ 2-3 اشارے کرتے ہیں آپ کی طرف چلا جاؤں. دیکھیے اس ولایت کی قیمت دیکھیے. کل میں نے آپ کے سامنے ولایت کا ذکر کر دیا کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے, ولایت کا مقام کیا. آج بتائیں گے ولایت کی قیمت کیا ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو کچھ آج آپ کے سامنے ہوئی نیا نہیں ہے, پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے نیا نہیں ہے. ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا, ابھی دیکھا کہ اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو. علی کی محبت میں لوگوں کو زندانوں میں ڈالا گیا, علی کی محبت کو جلتے ہوئے کڑاؤں میں تیروں میں ڈالا گیا, علی کی محبت رکھنے والوں کو دیواروں میں چن دیا گیا, دریاؤں میں سمندروں میں پھینک دیا گیا, درختوں سے سولیوں میں لٹکایا گیا, گرم ریت پر ننگے بدن لٹا کر سلیاں رکھی گئی ان کے اوپر. کون کون سی مصیبتوں کا ذکر کروں, اور مرد تو مرد عورتوں کو بھی مصیبتوں میں ڈالا گیا. جناب عمار یاسر کی والدہ سمیہ, حضرت عمار یاسر کی والدہ, اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے. ابھی ہماری یہ آزمائش نہیں لیکن انہوں نے ان کی آزمائش ہوئی ہے. علی کی محبت کی قیمت کیا ادا کی ہے جناب عمار یاسر کی والدہ نے. عمار یاسر کی والدہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ علی کی محبت کے اندر جب ان کو گرفتار کیا نا, ان کو لایا گیا ہے, لانے کے بعد دونوں پیروں کے اندر رسیاں باندھی گئی ہیں, اور دونوں رسیوں کو لے جا کر اونٹوں کے گلے میں باندھا گیا, اور دونوں رسیوں کو اونٹوں کے گلے میں باندھنے کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھینچا گیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے جب یہ اونٹ کھینچے گئے نا, تو بعض روایت کہتی ہے جناب سمیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. کیا جرم تھا, کیا خطا تھی, محبت اہل بیت, ولایت کی قیمت. تو آپ نے یہ قیمت ادا کی ہے نہیں کی نا, یہ انہوں نے کی ہے. اپنے واقعات تو بہت تاریخ کے, ہمارے مصیبت یہ کہ مولوی صاحب کی بیان نہیں کرتے, اور نہ آپ کی سننے کی آتی ہے. آپ کی تو کچھ اور سننے کی آتی ہے نا. کبھی اپنی تاریخ میں تو پڑھوایا کرو کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تاریخ میں سب تمار ابن یحییٰ, آپ سنا ہوگا نا, بچوں نے بھی سنا ہوگا. میں سمجھتے تمار یعنی تمار کھجور بیچنے والا. دیکھیے علی کے نزدیک سوشل اسٹیٹس معیار نہیں ہے تمہارا, علی کے نزدیک دل کی قلب کی طہارت معیار ہے. غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن علی اس کا عاشق ہے. غریب ہے, کھجور بیچتے ہیں. جب میسم کبھی کام سے جایا کرتے تھے نا, کبھی کام سے جاتے مولا کائنات کو اپنے کھجور پہ بٹھا کے چلے جاتے تھے, جو ٹھیا ہوتا تھا جو ہوتا تھا اس زمانے میں, اس پہ بٹھا کر چلے جاتے تھے. مولا کائنات کھجور بیچتے تھے میسم کی جگہ پر. اور علی سے عشق کتنا ہے میسم کا, کتنی محبت کرتے ہیں. ایک دن مولا کائنات نے میسم کو اپنے پاس بلا دیا, بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد علی نے کہا کہ میسم میں تجھے بشارت دینا چاہتا ہوں. بشارت یعنی خوشخبری, گڈ نیوز, اچھی خبر دینا چاہتا ہوں, ہے نا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, میں مولا کائنات کے پاس بیٹھا ہوں اور علی مجھے کہیں مولانا صاحب سے آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں. ایمان سے بتائیے گا, ایمانداری سے. میرے دل میں سب سے پہلے کیا خیال آئے گا, یہی آئے گا نا کائنات کا مولا ہے بھائی, کائنات کا مشکل کشا ہے. جب مولا مجھے کوئی بشارت دے تو یقین کوئی نہ کوئی پلاٹ کی گاڑی کی بشارت دے رہا ہے نا. مولا کائنات کو بتا لوں کہ مولانا صاحب 600 گز کا پلاٹ دے رہا ہوں میں آپ کو, یا آپ کو میں V8 دے رہا ہوں. ہمارے دل میں تو یہی آتی ہے نا, علی کو اتنا ہی سمجھا بس, دنیا سے آگے علی کو دیکھا ہی نہیں ہے, علی کو دیکھا ہی نہیں ہے. علی کی نظر میں یہ بشارت نہیں ہے پلاٹ گاڑیاں بنگلے. علی کی نظر میں علی کے چاہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے خوشخبری کیا ہے. جیسے علی نے کہا میں سب تجھے بشارت دینا چاہتا ہوں, خوشخبری دینا چاہتا ہوں, بےتاب ہو گیا, بے چین ہو گیا, طلبنے لگا مولا کیا خبر ہے, کیا خوشخبری ہے. علی نے کہا اتنا بے چین
پریشان کیوں رکھا مولا؟ آپ مجھے بشارت دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے خوشخبری دینا چاہتے ہیں، اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے؟ فوراً مولا کائنات نے کہا میسم سن، یہ درد دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہ ایک دن ایسا آئے گا تیری زبان کو کاٹ کر تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یہ خوشخبری ہے، یہ علی کی نظر میں خوشخبری ہے، زبان کا کٹ جانا، سولی پہ لٹک جانا۔ اور میسم بھی کیسا عاشق علی کا، جیسے اس نے سنا تو پریشان نہیں ہوا۔ ہوتا نا ہمیں خبر مل جائے کہ آج مجلس کی FIR کٹے گی، محلہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے؟ ریڈ پڑھنے والا بھیا محلہ چھوڑ کے چلا، کیا ہوگا بھیا؟ ہو کیا جائے گا؟ اگر حسین کی محبت کے جرم میں FIR کٹ گئی تو قیامت آ گئی کیا؟ قیامت آ گئی، خوش نصیب ہو، FIR کٹے سے چوم لو، اسے چوم کے اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لو، یہ FIR نہیں ہے، یہ حضرت زہرا کے سامنے شفاعت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کہ بی بی تیری اولاد کی محبت میں یہ سب ہوا ہے، ننگو ہاتھ تھوڑی علی کی محبت میں FIR کر جانا، حسین کی محبت میں آپ چوری چکاری میں کوئی غلط کام میں کرتے تو شرمندہ بھی آدمی، یہ تو سینے پہ لگا کر چلو کہ علی تیری محبت میں، تیری اولاد کی محبت میں یہ سب ہوا ہے۔ یہ سب علاقہ چھوڑ کے نہیں بھاگے، ایک سوال کیا میں سامنے بس، اور وہ کیا سوال کیا؟ مولا اتنا بتائیے کہ جب میری زبان کو کاٹ کر مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا تو کیا میسم آپ کی ولایت پر باقی ہوگا؟ آپ کی ولایت پر، ایمان پر باقی ہوگا؟ جیسے سنا نا فوراً علی نے سینے سے لگا دیا، میسم میری محبت میں تو ہوگا، میری محبت کے جرم میں تو ہوگا یہ۔ اب سنیے، میں نے کہا نا علاقہ چھوڑ کے نہیں چلے گئے، میسم کی تاریخ پڑھو، تاریخ لکھا جب میسم کو علی نے بتا دیا کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا تو کیا کرتے تھے میسم تمار؟ روزانہ درخت کے نیچے آیا کرتے تھے، اسے پانی دیا کرتے تھے، اس کے نیچے شکرانے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جب کبھی تنہا درخت کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو میسم درخت سے باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے تیرے لیے اور تجھے میرے لیے بنایا ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ سمجھ میں آ گئی قیمت کیا ہے؟ یعنی شکرانے کی نمازیں پڑھی جا رہی ہے کہ علی کی محبت میں زبان کاٹی جائے گی، اور ایک نہیں ہے، جس علی کے چاہنے والے کی تاریخ پڑھو گے ایسی ملے گی۔ رشید علی کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، رشید علی کو بھی علی نے خبر دی تیرے ساتھ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ رشید علی بھی آ کر بیٹھ گئے، اور آنے کے بعد رشید ایک دن ایسا آئے گا تیری زبان کاٹی جائے گی، تیرے ہاتھ پر کاٹ دی جائیں گے، حربہ مار کے تیرا پیٹ چاٹ کر دیا جائے گا اور تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ میری محبت، کوئی پرواہ نہیں، میری محبت میں مولا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک دن زیاد خبیث کو پتہ پڑا، لے آیا گرفتار کر کے، لے آیا، جوان بیٹی ساتھ ہے، سن لینا اور پڑھ لینا آسان ہے، پوچھو ان کے دل سے۔ جوان بیٹی ساتھ ہے، زیاد نے جناب کے ذریعے گرفتار کیا، ہاتھوں میں زنجیریں، بیڑیاں، اور کھڑے ہیں۔ زیاد آواز دے کر کہتا ہے میں نے سنا رشید تجھے علی نے تیری موت کی خبر دی ہے؟ کہا دی ہے؟ کیا کہا علی نے تیری موت کے بارے میں؟ کہا میرے مولا نے کہا زبان کاٹ دی جائے گی، ہاتھ پیر کاٹ دی جائیں گے، پیٹ پہ حلوہ مار کر چاک کر دیا جائے گا، اس کے بعد تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کہا تجھے یقین ہے ایسے ہی ہوگا؟ تجھے یقین ہے یہی ہوگا؟ کہا میرا مولا کبھی غلط بول ہی نہیں سکتا، جو علی نے کہا یہی ہوگا۔ آواز دے کر کہتا ہے سن میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، ایک کام کر۔ کیا؟ کہ علی سے برات کا اعلان کرنا، علی سے بیزاری کا برات کا اعلان کر۔ فوراً کہتا خبردار، میں علی سے برات کا اعلان نہیں کر سکتا، تجھ سے اور تیرے امیر سے برات کا اعلان کرنا، جو تجھے کرنا چاہے کر لے۔ حکم دیتا ہے آواز دے کر جلادوں کو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، اس کی زبان کو نہ کاٹنا، اس لیے کہ آج میں علی کا قول غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ علی نے کہا میری محبت میں اس کی زبان کاٹی جائے گی، آج میں علی کے قول کو غلط ثابت کروں گا۔ جیسے زیاد یہ کہا فوراً پلٹ کر رشید کہتا تیری مجال ہے کہ تو میرے مولا کے قول کو غلط ثابت کرے، خدا کی قسم جو علی نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ کتنا یقین ہے موت کے بارے میں بھی، کتنا
کتنا یقین ہے موت کے وقت بھی علی سے، کتنا یقین ہے علی کی باتوں پر. اور کیا کہا جلاد سے کہ ایسے ہاتھ پر کاٹ دو، زبان مت کاٹنا. ہاتھ پر کاٹ دیے. اب جوان بیٹی کے سامنے خون بہ رہا ہے، بیٹی پریشان. ابا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں. کیا کوئی درد ہوا؟ کچھ محسوس کا ہے؟ ایسے کسی نے ہاتھ پر دبا دیے بس. یہ ہے علی کی محبت میں جب زخم آتا ہے نا، اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کی اپنی اس کا اپنا ایک سرور ہے. کہا تھا نا جناب قاسم نے کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ احلم من الاصل، حسین کی راہ میں مر جانا موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیں مجھے انصاف سے بتائیے، میں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، ہم جا رہے ہیں مجلس میں، راستے میں ٹھوکر لگ جائے، انگوٹھا چھل جائے، مجلس میں آؤ گے؟ آگ جاؤ گے اسپتال، مجلس سب بھول جاؤ گے. وہ زخمی ہو گیا، ہم نہیں جا رہے مجلس میں، بھائی کل دیکھ لیں گے. ابھی تو پٹی بنا، خون بہ رہا، پورا محلہ گھر کھڑا کر دیں گے، سر پر یہ ہو گیا. یہ کیسے عاشق ہے، کیسے دیوانے ہیں، یہ کیسے علی کے ماننے والے. ادھر انگوٹھا اکھڑ گیا، چوٹ لگ گئی، مجلس میں نہیں گئے. ادھر ہاتھ پیر کر رہے، جوان میں بھی ساتھ ہے. اور ان بہتے ہوئے خون کے ساتھ جب جلاد دربار سے باہر نکلے نا، یہ ہے علی کے چاہنے والوں کا کمال، یہ ہے خدا کی قسم ان کی عظمت. جیسے ہی دربار سے باہر نکلا، ہاتھ پیر کٹے رشید کے، آواز دے کر کہتا لوگوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، مجھ سے پوچھو کہ علی کا مقام کیا ہے. مجھ سے پوچھو کہ علی کا مقام کیا ہے، مجھ سے پوچھو کہ علی کی فضیلت کیا ہے. اور ادھر حدیث سنانے شروع، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، ایک کے بعد ایک حدیث، ایک کے بعد ایک حدیث، حدیثیں سناتے گئے. لوگ جمع ہوتے گئے اور ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا. جب بہت بڑا مجمع لگ گیا بازار کے درمیان، تو آواز دے کر کہتا لوگوں، خدا کی قسم میرے مولا کی ایک فضیلت اور سنو کہ میں نے غدیر خون کے میدان میں رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، علی کو ہاتھوں پہ بلند کرتے ہوئے دیکھا کہ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا. میں نے سنا ہے رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ابن ابی طالب مولا. اب انصاف سے بتاؤ، 18 ذی الحجہ کو اپنی مسجدوں میں، اپنے امام بارگاہ میں جشن غدیر کرنا اور بات ہے، سولی پہ چڑھ کر جشن غدیر پڑھنا اور بات ہے. حوصلے دیکھ رہے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنی مسجدوں میں غدیر پڑھنا اور بات ہے، وہ ہاتھ پیر کٹا کر غدیر پڑھ رہا ہے. اور ایک کے بعد اب یہ گھبرا کے بیچارے جلاد، اب یہ پریشان کیا کریں، گھبرا کر کہتے جاؤ زیاد کو بتاؤ. گھبرا کے بولتے ابتدائی زیاد کا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ ارے جا کر تو دیکھ علی کا شیر کیسے گرج رہا ہے، برس رہا ہے. دیکھ تو صحیح جا کر. کیا کروں؟ ڈرے تیرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، لوگ تیرے مخالفت میں باہر نہ نکل آئے. کیا کرو؟ فوراً گھبرا کر کہتا ہے اس کی زبان کو کاٹ دو. ادھر زبان کاٹنے کا حکم ملا، ادھر رشید سجدے میں گر گیا. آواز دے کر کہتا ہے لوگوں میرے مولا کی ایک فضیلت اور سنو، میرے مولا کی ایک فضیلت اور سنو. اور ولی کی فضیلت یہ ہے، جو خبر میری موت کے بارے میں علی نے دی تھی وہ تمام خبریں سچ ثابت ہو گئی ہیں. یہ ہے حوصلے، یہ ہے ولایت کی قیمت، یہ ہے ولایت کے عاشق کہ جن کو نہ جان کا خوف، نہ مال کا خوف، نہ گھر جل جانے کا خوف، نہ لٹ جانے کا خوف. جہاں بازار سے جا رہے 4 آدمی مل گئے، آپ ہم تمہیں بتائیں علی کیا، کیونکہ حکومت ان کے پاس نہیں ہے. بنو امیہ کے ہاتھ میں، مسجد ان کے ہاتھ میں، منبر ان کے ہاتھ میں، محراب ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، سب ان کے ہاتھ میں. علی کے چاہنے والوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اور بہت بڑی تعداد میں بھی یہ گنے چنے علی کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن حوصلے ایسے ہیں، جوان مرضی ایسی ہے کہ بازار میں کھڑے تو آواز دے کر کہتے ہم تمہیں بتاتے علی کیا ہے، ہم سے پوچھو علی کا مقام کیا ہے. آج یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر کسی دنیا کے شہر میں اگر 2 شیعہ بھی ہیں تو یقین کے ساتھ
طرح پھیلا ہے ذکر علی، اس طرح لوگوں نے ولایت کی قیمت ادا کی ہے، اس طرح وہ سینہ بہ سینہ علی کے فضائل کو لوگوں تک پہنچایا ہے. ڈرے نہیں ہیں. یہ قیمت میں نے کہا نا، ولایت پڑھ لینا، ولایت سن لینا بہت آسان ہے. اس کی قیمت دیکھ لی آپ نے. ابھی موقع ملا اشارہ کر دوں گا کیا بدترین دور تھا بنو امیہ کا، بدترین صفاق ترین دور تھا. لیکن خدا کی قسم، مجھے امام سجاد نے کہا تھا نا دربار میں یزید کے، کھڑے ہو کر کہا تھا منبر پر کہ یزید مجھے اس لکڑی کے ٹکڑے پہ جانے دے. اور جب لکڑی کے ٹکڑے پہ گئے تو امام نے کہا اللہ نے ہمیں 7 فضیلت ایسی دی جو کسی اور کو نہیں ملی ہے. اور 7 فضیلت ذکر کرنے کے بعد ایک فضیلت بتا دے یزید سن لے، اللہ نے ہمیں ایک فضیلت ایسی دی جو کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہماری محبت کو، ہماری ولایت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. تو جتنا ظلم کر لے ہماری محبت ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتا. کچھ بھی کر لے جتنا ظلم کرنا ہے کر لے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا ان کو دیکھ کر کہ فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. یہ ہے ولی کے عاشق، یہ ہے ولی کے چاہنے والے. ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں. بھائی جتنا تشیع کو دبایا گیا اتنے آگے بڑھ گئی. تشیع ختم تھوڑی ہو رہی ہے، تشیع کو توڑو تھوڑی ہے، کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی ہے. بھائی ہمیں قوم ہے، قوم ہمیں کربلا کا نظریہ رکھنے والے ہیں. ہماری تاریخ پڑھو، جتنا ہمیں دبایا ہم آگے بڑھے ہیں. اور آج خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تشیع صدی تشیع کی ہے، یہ صدی تشیع کے افتخار کی ہے. آج پوری دنیا میں نظر ڈال کر دیکھ لو، اگر پوری دنیا کو خوف ہے تو حیدر کرار کے ماننے والوں سے. اور دیکھ لو جا کر کربلا میں وہ جو داعش کا سربراہ تھا ابو بکر بغدادی، جب اس نے ٹی وی لگ کر بیان دیا تھا جب کربلا میں آیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے شیعہ کربلائیوں پر آئیں گے، کیسے کربلا میں مجلس کریں گے، کیسے حسین کے روزے کا طواف کریں گے. تو جب اس نے اعلان کیا تھا تو وہ سمجھتا تھا شاید شیعہ گھر میں بیٹھ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. جب داعش کے سربراہ نے اعلان کیا کہ میں شیعوں کو کربلا آنے نہیں دوں گا، تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نجف کی گلی میں ایک علی کا ملنگ سیستانی بیٹھا ہے، ایک تہران میں علی کا ملنگ شامائی بیٹھا ہے. ادھر انہوں نے اعلان کیا کہ پوری دنیا سے لوگ سفر کریں، کربلا پہنچے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا سے آزادار سمجھ کر جب کربلا پہنچے. ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو کہ 3.5 کروڑ آزادار حسین کے حرم کا طواف کر کر دنیا کو بتا رہے تھے یزید کل بھی ناکام تھا، یزید آج بھی ناکام ہے. سیاسی پارٹی تھوڑی ہے بھائی. ذلیل اور رسوا ہوئے ننگوار کا کاپ ان کے گلے میں پڑ گیا. آج بھی کروڑوں لوگ شیعہ نہیں، ہر مسلک کا انسان حسین کے حرم کا طواف بتا رہا ہے حسین ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے. تو بس حضرت یہی تو تمہاری کامیابی ہے، تو تشیع آگے بڑھ رہی ہے. بس اس کی قیمت کو ادا کرتے رہو. یہ حادثات واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ہوتے اس لیے حسین جھٹکے دیتا ہے، ہلاتا ہے. حسین غافل تو نہیں ہو گئے نا، محبت میں کمی تو نہیں آ گئی. بس تو بس یاد رکھنا جوانوں کو پیغام تھا، بے خوف و خطر مجلس کرو، کوئی خوف نہیں. اچھا ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ہو کیا جائے گا بھائی؟ کوئی دھماکہ ہو گیا مر جاؤ گے نا، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ موت کی ساری زندگی کو گارنٹی لے کے آیا کیا؟ انبیاء نہ رہے، ائمہ نہ رہے، کوئی بچے گا کیا؟ انبیاء نہ رہے، ائمہ نہ رہے، جب کوئی نہیں بچا تو کیا میں گارنٹی لے کے آؤں کہ نادر صاحب ساری زندگی جئیں گے؟ موت تو آنی ہے. اس سے بڑی سعادت ترین موت کیا ہو سکتی ہے کہ ذکر حسین سنتے ہوئے، ذکر علی سنتے ہوئے تمہیں موت آ جائے. تمہارا بھائی تمہاری لاش پر بعد میں آئے گا، میرا عقیدہ ہے کہ حسین کی ماں سب سے پہلے آئے گا.
تو یہ ہے ولایت کی قیمت جو تاریخ میں ادا کی ہے، اور آج انہی ولایت کے عاشقوں کے ایک عاشق کا ذکر ہے جو کربلا میں پہنچ گیا۔ آج 3 محرم ہے نا، آج عموماً مسائل پڑے جاتے ہیں جناب حور کی، اور بھی حسین کا عاشق ہے، اس کے دل میں بھی ولایت کا چراغ جل رہا ہے۔ حضور کی کیفیت یہ کہ حور کو یقین نہیں تھا کہ حسین کے سامنے آنا پڑ جائے گا، وہ تو چاہتا تھا کہ اس طرح معاملہ چلتا رہے، اور یزید اتنی نیچ، یزید اتنے گھٹیا نہیں ہو جائے گا کہ حسین کے قتل کو یقین ہو جائے، یقینی طور پر بنا دے گا، چاہتا تھا سیاسی مسئلہ شاید یہ بڑھ جائے گا، اس لیے چلتا رہا۔ لیکن پورے راستے حور کا کردار تو دیکھو، پورے راستے حور کا کردار تھا، اور حسین بھی ایسا کریم ابن کریم ہے کہ اپنے کرامات کے جلوے دکھا کر حور کے قلب پر چوٹیں مار رہا ہے۔ ایک مقام آیا نا، حور کا لشکر پیاسا جب حسین کے مقابلے میں ہے، سامنے ہوا پیاسا، پانی کا سوال کیا، حسین نے عباس کو کہا عباس تسمے کھول دو، مشکور تسمے کھول دو، اور کے سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ، اور کے لشکر میں جو جانور ہیں ان کو بھی پانی پلاؤ۔ میں کہتا ہوں مولا اتنے قریب، عصر عاشور تمہارے خیموں سے آواز آئے گی العطش العطش، مولا کوئی پانی عاشور کے لیے بھی روک دو، 7 محرم کو پانی بند کریں، یہ قریب ابن قریب میں پانی کا۔ پھر اور آگے بڑھا، روایات کہتی ہیں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے، اور کی ادھر سامنے لشکر کا پڑاؤ، ادھر حسین کے لشکر کا پڑاؤ، حسین نے پیغام دیا اور اپنی جماعت کرو گے یا ہمارے ساتھ جماعت پڑھو گے؟ اور کا جواب سنیے گا، اور نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرزند رسول نماز پڑھائے میں اپنی جماعت بناؤں؟ میں مولا کے پیچھے نماز پڑھا، کوشش کرتا رہا کسی طرح، اسے یقین نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی۔ ایک مقام ایسا ہے جب اور حسین کے سامنے آیا اور حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے، فرزند رسول اس سے آگے نہیں آتے، تو حسین نے ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ کہا ہے جو اس زمانے میں عربوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوا کرتا تھا، بہت بڑی بات ہوا کرتا تھا۔ جیسی لگام میں ہاتھ ڈالا نا تو حسین نے جملہ کہا، ہو تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے، اس زمانے کے لیے بڑا جملہ ہوتا تھا عربوں کا۔ حسین نے پلٹ کے جواب نہیں دیا، اور نے پلٹ کے جواب نہیں دیا، اور نے صرف ایک جملہ کا، فرزند رسول آپ میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہو، لیکن میں آپ کی ماں فاطمہ کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آزادارہ نے تو لشکر جمع ہو گئے، توبہ کرو۔ حسین کربلا پہنچ گیا، خیمے نصب ہو گئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب 9 محرم کی رات آئی ہے، ادھر بھی لشکر آمادہ، ادھر بھی لشکر آمادہ، خود پریشان ہے، رات کی تاریخ میں ٹہل رہا، کیا کرے، یقین ہو گیا کہ صبح جنگ ہونے والی ہے۔ حسین نے عباس کو بلایا، عباس ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حسین نے ایک رات کی مہلت دی، اور عباس نے جا کر کہا میرا مولا کہتا کہ ایک رات کی مہلت دے دو، میں اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ پوری رات روایت کہتی ہے حسین کے خیموں سے تلاوت، مناجات اور قرآن کی تلاوت کی اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھی کے بھن بھنانے کی آوازیں آ رہی تھی پوری رات۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک رات جو مہلت مانگی تھی، اس لیے مانگی تھی حسین نے کہ ابھی انتظار تھا کہ حر آنے والا ہے، حر آنے والا ہے، اور حر بے چین ہے، اپنے خیمے سے باہر ٹہل رہا ہے، بیٹا ساتھ ہوگا، غلام ساتھ ہوگا، بھائی ساتھ ہوگا۔ بیٹا بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے حر تو اتنا بڑا عرب کا پہلوان ہے، صبح جنگ میں اپنی حالت کو دیکھ کتنا خوف ہوتا ہے، تیرے چہرے کا رنگ متغیر ہے، تیرے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، صبح جنگ میں تیری یہ حالت ہے۔ حر نے کچھ نہیں کہا، حر نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور خیمے سے نکل کر تھوڑی دور چلا گیا، اور تھوڑی دور آنے کے بعد کہتا آوازیں سن، یہ آوازیں سننا ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں العطش العطش، ہائے پیاس
ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. اور بھائی سے کہتا جانتا ہے یہ کون ہے؟ حسین کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ نبی کی آل ہے. بھائی تو کیا سمجھتا ہے ان سے جنگ کر کر قیامت میں رسول کی شفاعت لے سکتا ہے؟ فاطمہ یا رسول کا سامنا کر سکتا ہے؟ فوراً اٹھ کے بھائی کے بھائی نے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اور نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھوڑ کر حسین کے پاس جاؤں، چھوڑ کر حسین کے پاس جاؤں. خیمے میں آئے، اپنا سامان جمع کرنا شروع کیا. غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام کہتے مولا یہ کیسا انصاف ہے، جب تک جہنم کے راستے میں تھا تو مجھے ساتھ رکھا، اور جب جنت کے راستے پر جا رہا مجھے چھوڑ دیا، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ہے غلام جن کے دل میں اہل بیت کی ولایت ہے، غلام ساتھ ہے. حسین حر نے بھائی کو بلایا کہ دیکھ ایسا کر، ایک کام کر دے، کیونکہ میں نے حسین کا مجرم ہوں، میں حسین کی پیاس کا ذمہ دار ہوں، میں شرمندہ ہوں، لیکن تو میرے ہاتھ پیر باندھ دے، میرے ہاتھ پیر باندھ دے تاکہ میں ندامت کے سامنے ندامت کے بعد حسین کے سامنے جاؤں. آزاد حسین یہ چھوٹا سمجھ کر غلام حر کا بیٹا اور بھائی، یہ چھوٹی سی جماعت یزید کے لشکر سے نکلی اور حسین کے لشکر کی طرف جانا شروع ہوئی. حسین اپنے اصحاب کی جھرمٹ پہ بیٹھے اور صبح کی تیاریاں کر رہے، بتا رہے کہ صبح کیا ہوگا. اچانک حسین کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس کھڑے ہوئے، اکبر کھڑے ہوئے. مولا یہ کس لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے؟ کہا جاؤ عباس اکبر جاؤ، جلدی جاؤ، حر میرا مہمان آ رہا ہے، حر کا استقبال کرو. عباس دوڑے ہیں، اکبر دوڑے ہیں، حر کو سینے سے لگایا. حر کو سینے سے لگانے کے بعد حر نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ تیرا منتظر ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے. عزیزوں تیز تیز قدموں سے آیا اور اپنے آپ کو حر نے حسین کے قدموں پہ گرا دیا. اے فاطمہ کے لال، اے فاطمہ کے لال مجھے معاف کر دینا، اے فاطمہ کے لال مجھے بخش دینا، تمہاری پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، میں تیرا مجرم ہوں. حسین نے اٹھایا حر کو، سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے رسی کھولی اور ایک جملہ کہا، حر تو حسین کو معاف کر دینا، تو ایسے وقت میں میرا مہمان بنا ہے کہ میزبانی کے لیے میرے پاس پانی بھی نہیں ہے. عزاداران حسین بس ایک جملہ کہتا مولا میں جب سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا کہ پہلے سب سے پہلے میرا بیٹا میدان میں جائے گا، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. حسین نے وعدہ کر لیا. صبح عاشور نماز نمودار ہوئی ہے اور عزیز و حر نے اپنے جوان بیٹے کو تیار کیا ہے، اس سے آمادہ کیا اور کہا بیٹا حسین کی راہ میں مر جانا، خط ہو جانا، پیٹھ دکھا کر مت جانا. بیٹا وعدہ کرتا ہے اور حملہ کرتا جاتا ہے. کئی تو حر کے بیٹے نے واصل جہنم کیا. بس ایک وقت ایسا آیا کہ حر کے بیٹا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا ہے، اپنے باپ کو آواز دیے حر کو، بابا بابا میری مدد کرو. جیسی حر نے اپنے جوان بیٹے کی آواز سنی، دیوانہ دوڑا اور بھاگا اپنے بیٹے کی طرف. جب حسین نے دیکھا حر کو بھاگتے ہوئے، آواز دے کر کہتے عباس حر کو روک لو، اکبر حر کو روک لو، جوان بیٹا ہے، حر سامنا نہیں کر سکتا. عزاداران حسین میں کہتا ہوں مولا حر کا اتنا خیال ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں مولا عصر عاشور کسی کو روک لو کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے گا اور آواز دے گا بابا میری مدد کرو، تو مولا آپ ٹھوکریں کھاتے جاتے ہوگے اور اکبر کو آواز دے ماتم